یہ ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے مغربی ممالک میں بالخصوص کہ اہل کتاب کے ذبیحہ کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. انہوں نے اس پر تسمیہ نہیں کیا ہوا ہوتا جو سنت کے طور پہ جاری ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ تسمیہ کسی چیز کی حلت کی شرط کے طور پر اس امت میں مشروع سنت ہے، اس پر اجماع نہیں ہے، اس لیے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک آپ اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، اور اہل کتاب اگر اس پہ بسم اللہ نہیں بھی پڑھتے تب بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو سنت ہے تسمیہ کی، تو اس پہ تو بظاہر اجماع نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک بڑے عالم اور پھر ان کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ بغیر بسم اللہ کے اہل کتاب کے ذبیحہ کو جائز سمجھتے ہیں. یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. یعنی یہ چیز کہ ہمیں جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے کیا چیزیں ہمیں کرنی ہیں، اس میں تزکیہ بھی ضروری ہے، تسمیہ بھی ضروری ہے. یعنی ہم نے اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ہے اور اس کا خون ہر حال میں نکال دینا ہے. ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تسمیہ تزکیہ تو ایک سنت ہے، وہ جاری ہو گئی. یعنی جب بھی مسلمان کسی جانور کو ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے اور اس کا خون نکالیں گے. یعنی ایسے طریقے سے ذبح کریں گے کہ اس کی رگوں میں خون باقی نہ رہے. پہلی چیز کو تسمیہ کہتے ہیں، دوسری چیز کو تزکیہ کہتے ہیں. یہ سنت ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے تزکیہ نہیں کیا تو جانور کا حکم کیا ہوگا؟ اگر کسی نے تسمیہ نہیں کیا یعنی اللہ کا نام نہیں لیا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ یہ بحث ہے. تو تسمیہ نہیں کیا، اس کی بحث پیدا کہاں سے ہوئی؟ قرآن مجید کی ایک آیت سے پیدا ہوئی ہے. یعنی سورہ انعام میں یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا گوشت نہ کھاؤ. یہ کہا. اس آیت سے عام طور پر جو استدلال کیا جاتا ہے وہ وہی ہے جو الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے. اس سے پلٹ کر یہ کہا جاتا ہے کہ تسمیہ شرط بن گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا جانور یا اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے تو پھر یہ شرط بن جائے گا. امام شافعی کو اس سے اختلاف ہے، انہوں نے اپنے دلائل بیان کر دیے ہیں. تو اس بات کو تنقیح کر کے الگ الگ بیان کرنا چاہیے. یعنی کسی چیز کی حیثیت کیا ہے اور کسی چیز کو مشروع کیا گیا یا نہیں، دو چیزیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں. یہ بات کہ تسمیہ مشروع ہے، یہ بات کہ تزکیہ لازم ہے، یہ چیزیں تو طے شدہ ہیں، ایک سنت کے طور پر جاری ہیں. ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں متروک التسمیہ. یعنی کسی نے سہواً اللہ کا نام نہیں لیا یا کسی نے عمداً اللہ کا نام نہیں لیا، تو اس صورت میں اس جانور کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں، یا یہ ضروری تھا کہ وہ ذبح کرتے وقت ہی نام لیا جاتا؟ نہیں لیا تو وہ ممنوع ہو جائے گا. اس دوسرے حصے میں بنائے استدلال سنت نہیں ہے. اس دوسرے حصے میں بنائے استدلال قرآن کی آیت ہے. نکال کے دیکھیے، میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے یہاں قرآن کی آیت ہی سے استدلال کیا ہے. میری کتاب میزان نکال کر دیکھیے، میں نے قرآن مجید کی اس آیت ہی سے استدلال کیا ہے. گویا یہ فقہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ سنت ہے کہ ہمیں تسمیہ بھی کرنا ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کو سہواً یا عمداً چھوڑ دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو تزکیہ کے معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تسمیہ کے معاملے میں امام شافعی کا اختلاف ہے. وہاں ایک واقعی چیز ہے کہ خون نکلنا چاہیے، یہاں پر اللہ کا نام لینا ہے، اور وہ اس آیت کو ایک خاص مفہوم میں لیتے ہیں. اور اس کے بعد جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، اس کو بھی بنائے استدلال بناتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ متروک التسمیہ، یعنی جس پر تسمیہ ترک کر دیا گیا ہے، سہواً کر دیا گیا ہے یا عمداً کر دیا گیا ہے، تو آپ اللہ کا نام لے کے اس کو کھا سکتے ہیں. یہ ان کا موقف ہے. اس میں ہرگز یہ بات نہیں کہی کہ تسمیہ کوئی سنت نہیں ہے، یا امام شافعی تسمیہ کو سنت نہیں مانتے. وہ بھی سنت مانتے ہیں. سب کے سب اہل علم اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مسلمان جانور کو ذبح کرے گا، اللہ کا نام لے کے ذبح کرے گا اور اس کی رگوں سے سارا خون نکالنے کے لیے ذبح کا ایسا طریقہ اختیار کرے گا جس سے اصطلاح میں اس کا تزکیہ ہو جائے. یہ بات بنیادی ہے.
اس میں کوئی اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اصل میں دو چیزوں کو الگ الگ سمجھیے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، فلاں چیز نماز میں رہ گئی یا کسی نے عمدن چھوڑ دی۔ حج کرنے کا طریقہ بتایا ہے، وہ سنت ہے، فلاں چیز آگے پیچھے ہو گئی، جیسے رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے تو کنکر مارنے سے پہلے یہ کر لیا وہ کر لیا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو سہون کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے، عمدن کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے جانتے بوجھتے نہیں کیا تو کیا حکم ہوگا، سہون چھوڑ دیا تو کیا حکم ہوگا۔ تو امام شافعی یہاں اختلاف کر رہے ہیں، یہ بات الگ الگ سمجھ لینی چاہیے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہم لوگ جو امام شافعی سے اختلاف کرتے ہیں، یا جمہور فقہا جو امام شافعی سے اختلاف کرتے ہیں، یا حنابلہ اور اسی طرح سے احناف اور دوسرے لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، تو بنائے استدلال کس چیز کو بنا رہے ہیں؟ وہ قرآن مجید کی آیت ہے جو بنائے استدلال بن رہی ہے۔ تو جب بنائے استدلال زیر بحث ہے تو وہاں استدلال بھی اب جس نے کرنا ہے وہ قرآن کی آیت سے کرے گا۔ اس پر بہت اچھا مضمون لکھا تھا ایک زمانے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے، زبیہ اہل کتاب کا مسئلہ کے عنوان سے یہ مضمون ان کی کتاب تفہیمات میں شائع شدہ موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں امام شافعی کے استدلال پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو امام شافعی کا استدلال اس جگہ سے ہے، وہیں سے اس کو پیش کیجئے، اور کسی شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ امام صاحب کے استدلال سے اتفاق کرے۔ یہاں مغرب میں بہت سے لوگ ہیں جو اس سے اتفاق کرتے ہیں اور تسمیہ کے بغیر ذبیحہ کھا لیتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ پچھلے ہی دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت لوگ نئے نئے آئے اور ان کو حلال گوشت نہیں ملتا تھا، تو مفتی شفیع صاحب سے پوچھا گیا کہ متروک التصفیہ ہم کھا سکتے ہیں، یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور اس میں امام شافعی کے مسلک پر عمل کر لیں۔ تو انہوں نے اس کا ایک جواب دیا، وہ جواب تو خیر میں زیر بحث نہیں لانا چاہتا اب، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم رہا ہے۔ عربوں میں سے بہت سے لوگ اسی بنیاد پر یہ کھا لیتے ہیں اور اس کو کھانا بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ایسے ہے اور اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے، یعنی تسمیہ سنت ہے، سنت کے طور پر جاری کیا گیا ہے، تزکیہ سنت ہے، میں نے سنن کی جو فہرست بیان کی ہے اسی میں ان کو درج کیا ہے۔ اس میں کوئی چیز چھوٹ جائے یا چھوڑ دی جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا، یہ بحث اصل میں آگے کی بحث ہے۔ اور اس میں بنائے استدلال تسمیہ کے معاملے میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے، سورہ انعام کی آیت، اس میں آپ ایک دوسری رائے قائم کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک بھی امام شافعی کا استدلال صحیح نہیں ہے، نہ قرآن مجید کا نظم اس کی تائید کرتا ہے، نہ الفاظ اس کی تائید کرتے ہیں، اور جو انہوں نے آیت کی تحلیل کی ہے وہ بھی قابل قبول نہیں۔ لیکن جو لوگ مثلا امام صاحب کے نقطہ نظر کو درست سمجھ کے، ایک عام مسلمان ظاہری بات ہے پورے طریقے سے علمی مسائل کا جائزہ نہیں لے سکتا، اگر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے تو وہ عند اللہ معجور نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس کو یہ نہیں کہ حرام کھا لیا اس نے۔ نہیں، دیکھیے ایک شخص اگر امام شافعی کے استدلال پر مطمئن ہے تو میں کیوں کہوں گا کہ اس نے حرام کھا لیا؟ یعنی وہ تو میں بھی ایک استدلال پر مطمئن ہی ہوں، کوئی دوسرا بھی اس پر مطمئن ہی ہوگا، یہ طریقہ تو کبھی اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی شخص علمی اختلاف کر رہا ہے یا استدلال کی بنیاد پر کسی چیز کی حرمت حلت میں مجھ سے، آپ سے، دوسرے لوگوں سے مختلف رائے رکھتا ہے، تو ہم اس کی عاقبت کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس بات کا اطمینان دلایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے طور پر دیانتداری سے ایک رائے قائم کرتا ہے اور دیانتداری سے اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس اجتہاد کو قبول فرمائیں گے، اس میں کیا معنی ہے؟